السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل واڈا صاحب آج ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ارشد شریف کیس میں. جو انکوائری کمیٹی ہے اس میں ان کو بلایا گیا تھا. اس سے پہلے کہ میں ان سے بات شروع کروں، آج ایک اور چیز جو پچھلے دنوں اور آنے والے دنوں میں اس کا بہت چرچا رہے گا، وہ ہے نومبر کی جو اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے. ایک ہجان کی سی کیفیت ہے، وزیر دفاع بیانات دے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اگر 2-3 دن بعد یہ ہو جائے تو ملک آگے چلے. کیا وجہ ہے کہ نومبر میں آ کے ہم ایسی چیزوں پہ، ایسی جگہوں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں؟ بڑے اسموتھلی یہ کام ہونے چاہیے. کوئی اس میں کوئی یہ نہیں کہ فرسٹ ٹائم کی چیز ہے، ہر 3 سال بعد یہ چیز ہونی ہوتی ہے. اس کو بہتر طریقے سے ہونا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے. اور اس طرح کی یہ جو انشور ایک انوائرمنٹ بن جاتی ہے، یہ اس میں بڑی ایک کنفیوژن چل رہی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. آئی ہوپ کہ اٹ گوز تھرو اسموتھلی. واڈا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. اب ظاہر ہے ارشد شریف صاحب کا ایک کیس ہے، پہلا موقع مجھے ملا تو اس لیے چند سوالات ہیں جو ان پچھلے 1 مہینے کے بارے میں. جب ارشد شریف صاحب کی شہادت کی خبر آئی رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب یہ انفارمیشن آئی، 48 گھنٹے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اس شہادت، اس مرڈر کے بارے میں. بہت سے کلیمز آپ نے کیے، بہت سے اہم انکشافات اگر کہا جائے تو کیے. کس کے کہنے پر آپ نے یہ پریس کانفرنس کی؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب پچھلے 10-15 سال سے آپ مجھے جانتے ہیں. میں اپنے دماغ اور دل کا آدمی ہوں. جو چیز مجھے کرنی ہوتی ہے اس کو اللہ تو روک سکتا ہے، بندہ کوئی نہیں روک سکتا. نہ مجھ سے کروا سکتا ہے، نہ مجھے انفلوئنس کر سکتا ہے. اور انفلوئنس کرنے کے لیے 2-3 چیزیں انسانی کمزوری ہوتی ہے. پیسہ ہوتا ہے، اللہ از ویری کائنڈ. کس سے مشورہ کیا آپ؟ ٹھیک ہے، مجھے مشورے کی ضرورت نہیں تھی. میں ٹھیک کام کر رہا تھا تو مجھے ضرورت نہیں. بڑی ایگزیکٹ انفارمیشن آپ نے دی. انفارمیشن ظاہر ہے ہمارے پاس بھی نہیں تھی، جو لوگ 2 دن سے ارشد کے گھر یا سارے کیس سے ڈیل کر رہے تھے. انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے؟ دیکھیں کاشف صاحب، کسی نے تو دی ہوگی. دیکھیں کاشف صاحب میری بات سنیں. جس دن ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا ہے اس دن آپ کو یاد ہوگا میری آپ سے بھی کوئی 2:30 بجے رات کو بات ہوئی ہے. پھر میں ارشد کے گھر کے باہر بیٹھا تھا میں اس ٹائم. نہیں، جس دن ارشد شریف کا قتل ہوا ہے اسی دن رات کو میں 7:15 بجے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور میری اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی. اینڈ فرسٹ انفارمیشن جو آئیں اس کے اندر کافی لوگوں کے بعد 2-3 جو امپورٹنٹ لوگ تھے اس میں میرے پاس بھی وہ اطلاعات تھی. میں نے آپ سے بھی کچھ شیئر کی تھی اس رات کو، ناٹ ان ڈیٹیلز بٹ بال پوائنٹس کے اوپر. یہ تو سب کو پتا تھا کہ گولی لگی ہے، میری لیکن اس سے زیادہ انفارمیشن تو کسی کے پاس نہیں. کاشف صاحب، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس سے پہلے تو پاکستان سو رہا تھا. آئی ایم بی ویری کلیئر. اور آج ایف آئی اے کے بعد تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 4 چیزیں جو میں نے بولی وہ ایف آئی اے نے انڈورس کی کہ وہ 100% کریکٹ. میں ایک ایک کر کے چلوں گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. سو سب سے پہلی چیز جو آئی وہ آئی کہ یہ سازش پاکستان میں رچائی گئی. ٹھیک ہے جی. کس نے بتایا آپ کو یہ؟ میں دیکھیں یہ چیز ایسی تو ہے نہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر ایک مرڈر کی سٹوری دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ گھر یہ سازش ہوئی. دیکھیں میری بات، کسی نے تو کچھ بتایا ہوگا. دیکھیں کاشف صاحب، بہت سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، نہ مجھے کوئی چھپانے کی ضرورت ہے. اسپیسیفک ارشد شریف کا قتل دو، یہ تو خبر تھی، یہ سب کے پاس تھی. ٹھیک ہے. ارشد شریف سے مزاحمت رکھنے والی چیزیں جو تھیں وہ میں پارٹی کا حصہ تھا. 6 کی کمیٹی کا بھی میں حصہ تھا، کور کمیٹی کا بھی میں حصہ تھا. جو سازشی عناصر تھے، جو سانپ تھے، جو خاص تھے، ان کی ایکٹیویٹی میں آج سے تو نہیں دیکھ رہا نا. وفاقی وزیر بھی تھا میں، تو میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن 1 to 1 انڈیویجول کے بیسس کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانے نے جو کیا اس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. سو اس کانسپریسی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے ویو ہوتی رہی، کہاں سے ٹرن ہوئی، کہاں اس کے مقاصد شروع ہوئے، وہیں سے پارٹی کے اندر میں نے شور شرابہ شروع کر دیا تھا. میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے اس دن ٹی وی پہ آ کے پہلی دفعہ گئی ہے. یہ سب باتیں پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہوتی رہی، عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہوتی رہی. میں ان کو سانپوں کو اشاروں کنایوں میں نہیں بات کرتا، میں کلیئر بات کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. مجھے خان صاحب نے جب یہ کہا کہ فیصل مجھے اندازہ ہے، تو میں نے کہا نہیں سر آپ کو اندازہ نہیں ہے. خان صاحب آپ کے آج بھی لیفٹ رائٹ بیٹھے تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. بات بالکل ٹھیک ہوگی، میں اس کے اوپر آؤں گا. یہ بھی ایک ذرا ایک ایلیمنٹ ہے گفتگو کا، جو آپ اکثر جب بھی آپ اس ایشو پہ بات کرتے ہیں اس چیز کی بات بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ مرڈر ہوا کینیا میں. ہمارا کینیا میں کوئی ایسا فٹ پرنٹ نہیں ہے کہ جو جس جگہ ہوا، جہاں تک یہ بات پہنچی، کس طرح وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ارشد کی باڈی کو کس جگہ لے کر گئے. 48 گھنٹے میں
آپ نے بہت سے فیکٹس بتائے, اس کو 2 گولیاں لگیں سینے میں, آپ کو کیسے پتا؟ دیکھیں میری بات سن, میں نے کہا تھا کہ ایک گولی کنپٹی پہ لگی, ایک سینے پہ لگی اور ایک سینے پہ لگی, اور پیچھے سے فائر نہیں ہوا. میری انفارمیشن کریکٹ تھی, ٹھیک ہے. کہاں سے آئی انفارمیشن؟ بڑی اسپیسیفک انفارمیشن. اس کے بعد میں نے کہا کہ 2 فون اور آئی پیڈ اس کا نہیں ملے گا, وہ نہیں ملا. میں نے کہا کلوز رینج سے فائر ہوا ہے, وہ صحیح نکلا. سازش تھی, مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھی, وہ بھی کلیئر ہو گیا. سازش یہاں سے رچائی گئی, ٹارگیٹڈ مرڈر تھا, وہ بھی ہو گیا. تو سوال میرا 48 گھنٹے میں آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں کاشا, اگلے 48 گھنٹے میں بھی کچھ چیزیں ہونی پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ جب بڑے ہوتے ہیں زندگی کے اندر, کھاتے پیتے گھر سے آتے ہیں, تو آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں. جس نے کیا ہوگا دیکھیں, اگر آپ کو کیسے پتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جس وقت میری, اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا بھی سر پیر بتا دیتا ہوں. جس وقت مرڈر ہوا ہے تو جب کالز جانا شروع ہوئی ہیں کینیا سے, تو اس میں ایک کال سلمان صاحب کو بھی گئی اطلاع دینے کے لیے. اس کی سائملٹینیسلی میری سلمان سے بات ہوئی ہے, کیونکہ سلمان کے ساتھ میرا صرف ایئر وائی کا تو رشتہ نہیں, میرا اپنا گھر کا دوستی کا بھی رشتہ ہے, اور آج سے نہیں کئی سالوں سے. اگر میں آج یہ کہوں کہ آج وہ پریشانی میں یا چیزیں چل رہی ہیں تو آپ بھی مسالہ پھینک دیں, ایک انڈائریکٹ بات کر دیں جس کے 2 مطلب ہوں, نہیں وہ نہیں ہے اس قتل کے اندر ملوث. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر فرام ڈے ون. آئی واز ویری کلیئر. میری تو آپ کا آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی ہے, اگر آپ ٹی وی بات کر رہے ہیں, میری آپ کی بات ہوئی, آپ نے مجھ سے کچھ سوال کیے اسپیسیفک, میں نے کہا نہیں یہ سلمان, میں نے آپ کو کہا سلمان نہیں ہے, سلمان از ناٹ. کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے لوگ کچھ بھی لیتے رہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, کچھ بھی لیتے رہے نا. دیکھیں میرا کنسرن نہیں کاشف صاحب کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, لوگ کیا اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں, پریس کانفرنس کا رنگ دینا چاہتے ہیں, مجھے کسی کا مورا بنانا چاہتے ہیں, مجھے کسی کے ساتھ لیبل کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. آپ کو کینیا سے کسی نے بتایا تھا؟ دیکھیں ابھی تو پاکستان سے کسی نے دیکھیں اتنی سچویشن والیٹائل ہے, فرجائل ہے. آپ تو سیٹل ہو گئے ہیں. نہیں, اب سیٹل نہیں ہوئی ہے ابھی تو بہت سے. دیکھیں آپ مجھ سے جو انفارمیشن مانگ رہے ہیں, سر آپ جب کہہ رہے ہیں نا اس وقت تک ڈیڈ باڈی بھی پاکستان نہیں آئی. دیکھیں کاشف صاحب, تو پھر کو کچھ اسپیسیفکس نہیں پتا. پھر کاشف صاحب یاد دیکھیں, میرے پاس کوئی مصنوعی جادو تو ہے نہیں کہ میں اس کو سیو کر دوں. اگر آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ثابت ہوا تو میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں. اپریشیٹ کریں کہ ایک پاکستان میں ایک آدمی کھڑا ہوا, اگر آپ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں اور باقی بہت سارے دوست انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو, تو یو شوڈ ریسپیکٹ می اینڈ گیو می ٹیپ آن اٹ. لیٹ می سی ویئر دی پرابلم از. یہ میں آپ کو اگر لیوریج دوں تو اس بات کی دے سکتا ہوں کہ 2 گولیاں لگیں, یہ تو ظاہر ہے ادھر جس نے بھی پہلے گھنٹے میں ہی دیکھا ہوگا تو پتا چل گیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے. سینے میں لگی ہے, سر میں لگی ہے, یہ بھی بالکل سامنے ہے. دیکھیے سازش کا پاکستان میں ہوئی اتنی اسپیسیفک انفارمیشن ہے جس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کیا حالات تھے. اس نے یہ کیا, اس نے کوئی گن ہائر کی, اس کو کینیا, یہ اتنا بڑا پلاٹ ہے, آپ کو 48 گھنٹے میں اس پلاٹ کا پتا کیسے چلا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. مجھے 48 گھنٹے میں نہیں پتا چلا. آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ شاید مجھے 48 دن سے پتا تھا کہ سم تھنگ آف دیٹ سارٹ از بین پلانڈ, کوڈ بی اینی ون. آپ کہہ رہے تھے اس کو خطرہ نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسپیسیفک کہا, مجھے اسپیسیفک نہیں پتا تھا, میں ارشد کو بھی بتایا تھا, میں آپ کو ہی بتایا تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 48 دن سے آپ کو پتا تھا وہ خطرے میں, لیکن آپ خطرے میں نہیں ہے. میں نے کہا 48, نو آپ دیکھیں, میں ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ 48 دن سے مجھے پتا تھا کہ سم تھنگ آف دس سارٹ کین بی ڈن اور ول ہیپن. ٹھیک ہے, نیچرلی جو میں چیزیں دیکھ رہا تھا, میٹنگوں کے باہر نکل کے سن رہا تھا, جو اپنے سانپوں کی باتیں سن رہا تھا, فون کال سن رہا تھا, وہیں بیٹھا ہوتا تھا نا میٹنگ کے اندر. خان صاحب اگر 15 منٹ لیٹ آئے ہیں تو کوئی کسی سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو خاص لوگ ہیں ان کی رسائی تھی, وہ کس طرح آپریٹ کر رہے تھے, وہ کیا بات کر رہے تھے. آپ پاگل تو نہیں ہے نا, آپ کو اللہ نے عقل دیا, آنکھوں سے دیکھنے کا دیا ہے. پارٹی کے اجلاسوں میں یہ گفتگو ہوتی تھی؟ میں اجلاس سے پہلے کو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے؟ میرے ساتھ نہیں کر رہے تھے. کسی کا فون آیا تو آپ ڈم تو نہیں ہے نا, آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں. پھر جب آپ کو پتا ہے کہ نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کون سا دوست ہے اسلام آباد میں, تو میں آپ کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ انفارمیشن ایک سانپ کی کس سے بہت زیادہ کلوزنس ہے. یو کین ریڈ نا, یو کین ٹیل, یو نو اٹ, یو سین اٹ, ٹھیک ہے. اس بیسس کے اوپر جب وہ خاص سانپ کو بتاتا تھا, سانپ عمران خان کو کیا بریف کرتا تھا, آپ دیکھ ہی رہے ہوتے تھے نا, آپ سن ہی رہے ہوتے تھے, وہ کس طرح اس کو کور کرتے تھے, کس طرح ریپ کرتے تھے, خان صاحب کو بند گلی میں کس طرح جاتا. ہم تو خان صاحب کو بولتے تھے, آپ کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ کوئی اس طرح کی مرڈر والی مشکوک ایکٹیویٹی کوئی بڑے آدمی کی, بڑے نامی گرامی آدمی کی ہو سکتی ہے. اور میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا جس دن میں نے پریس کانفرنس کی. اگر یہ آپ کو لگتا تھا کہ کسی کا مرڈر ہو سکتا ہے, اس لیول پہ ایک سازش ہو رہی ہے, تو پھر آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کیوں کہا کہ ارشد شریف کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ میں نے نہیں. پھر آپ دیکھیں کاشف صاحب, ڈونٹ آسک می کوسچن وچ آر ناٹ
directly relevant. I'll be very fair with you. With all due respect, no. Because آپ نے ایک statement No. میں نے یہ کہیں نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ ارشد شریف بہادر آدمی تھا, ایماندار آدمی تھا, ملک چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا, بھاگنے والا آدمی نہیں تھا, اور ارشد شریف ملک سے نکل کے واپس آنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, میں اس پہ بڑا کلیئر تھا. پھر آپ نے ایک پروگرام کیا, اس پروگرام کے اندر آپ نے ایک ذکر خیر کیا, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری اینڈ آئی انڈورس. آج مجھ سے ایک دنیا والے نے سوال کیا تھا, میں نے اس کو بتایا کہ ہاں وہ جو کاشف نے بات کی انہوں نے اپنی انفارمیشن کے حساب سے بات کی. میں نے کہا بالکل ٹھیک تھی, کسی کی برتھ ڈے تھی, میں کاشف کے گھر تھا, میری بھی وہاں سے بات ہوئی اور میری باہر نکل کے ہی بات ہوئی. تو میری جو آپ کے سامنے بات ہوئی وہ ایک بات تھی, اور دوسری بات باہر نکل کے, اینڈ یو نو دیٹ آئی واز ان کمیونیکیشن ود ارشد وائل ہی واز آؤٹ آف کنٹری. یو نو اٹ, یو فیکچولی یو نو اٹ. ٹھیک, تو بہت سارے اس کے اندر چیزیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ویورز کو تو نہیں پتا نا کہ آپ اور میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو یہ ساری باتوں کا علم تھا ایز اے فرینڈ آلسو. سو اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں. تو دیر آر لاٹ آف ڈسکشن وچ آئی ہیڈ ود ارشد شریف. دیر آر لاٹ آف ٹائم یو نو اٹ, دیر آر لاٹ آف یو ڈونٹ نو اٹ. ٹھیک ہے, میری کب کیا بات ہوئی, کس وقت کیا بات کر. اچھا, یہ ملٹیپل گفتگوز ہوئی تھی ارشد کے ساتھ, کیونکہ آپ کو تو پتا اس ٹائم ہم ویسے مشکل میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کانورسیشن, سارا دن کی کانورسیشن اس قسم کی ہوتی تھی. کیسز چل رہے ہیں, عماد یوسف کو اٹھا لیا, پھر عماد اسلام آباد آیا, اینڈ دین آل دیز کے اے آر وائی بند ہے, اے آر وائی کے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ساری گفتگو ایک دن یا دوسرے دن, مجھے یاد ہے کہ ہم ہر جب بھی سارے اکٹھے ہوتے تھے نا, ایک ویسے ہی ایک ارشد کو فون ہوتا تھا. ظاہر ہم سارے اکٹھے بیٹھے, وہ برتھ ڈے والے دن بھی, اس سے دو دن پہلے بھی. یہ جو گفتگو تھی نا, یہ ارشد کے ساتھ ملٹیپل جو گفتگو جو ہوئی, اس میں ایک گفتگو عدیل کریکٹڈ می لیٹر آن کہ ہم کورٹ سے واپس آئے تھے اور اس وقت ہم ارشد سے بات کرتے, کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی سب کی, اور ہیئرنگ سے واپس رات کو 1:30 بجے کی بات کی ہے, ساتھ بیٹھے. اب مسئلہ یہ, میں جو جس طرف آ رہا ہوں نا, آپ نے کہا خطرہ نہیں ہے, تو میں نے ایک چیز آپ کے لیے ایک, کہ ارشد خود یہ منہ سے کہتا رہا. سن لے, آپ نے جو کہا کہ ارشد کو خطرہ نہیں تھا, ارشد خود بار بار یہ کہتا رہا کہ مجھے خطرہ ہے. میں آپ کو ریکریکٹ کر دوں, جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس کو آیا اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ تھا. لیٹس بی اوپن اینڈ فیئر. ایسے کرنٹ اسٹیبلشمنٹ سے اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا. آپ نے تو صرف خطرے کا ذکر. نہیں, لیکن میں بڑا کلیئر ہوں کاشدہ, جو میں بات کہتا ہوں مجھے یاد ہوتی ہے, کیونکہ میں فیلڈ پہ نہیں چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے, یا میں کوئی ایسی دائیں بائیں بات نہیں کر رہا. جو میں نے کہا اس پہ میں کھڑا ہوں, وہ کھڑا رہوں گا. اللہ کا شکر ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. آپ کر لیں, سنائیں. انشاءاللہ جب یہ کیس ختم ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا. کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں, جس شخص کی ہوئے تھے وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. دھمکیاں آئی تھیں, میں نے آج آنریبل چیف جسٹس کے سامنے بھی رکھی. پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. مجھے بھی سنگین دھمکیاں آئیں اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے. کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. جو دھمکیاں دی گئی, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی, ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اس کے تمام کردار جو ہیں میں ایک ایک, اور وہ کہتے ہیں میں ایک کردار. مسئلہ یہ کہ آپ کہہ رہے تھے اس کو خطرہ نہیں تھا, وہ خود بتا کر گیا کہ خطرہ تھا. 16 FIR تھی ارشد شریف پر. آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, وہ 10 تاریخ کو پاکستان چھوڑ کے گیا واڈا صاحب, 10 اگست کو. اس نے پہلا خط صدر پاکستان کو 8 جولائی کو لکھا. 12 جولائی کو معافی چاہتا ہوں, 12 جولائی کو اس نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, 1 مہینہ پہلے. سو یہ کہنا کہ اس کو خطرہ نہیں تھا. کاشف صاحب دیکھیں آپ یہ والی بات ہے کہ آپ نے لکھا ہے فادرز نیم کسی جگہ پہ فل ان دی بلینک پہ, اور تھوڑی دیر بعد میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے اپنے فادر کا نام لکھا ہے, میں تو اس کو گرینڈ فادر کا نام مانگ رہا تھا. سو دیر آر سرٹن ٹائم اینڈ کوسچنز آر ابرپٹ, اور اس کی ڈبل میننگ ہوتی ہے. واٹ آئی مینٹ ٹو سے واز کہ جب ارشد سے یہاں بھی ملاقات ہوتی تھی اسٹوڈیو میں آپ کا شو کرنے آتا تھا, تب بھی ارشد کا بیٹھتا تھا, ارشد کا شو کرنے آتا تب بھی بیٹھتا تھا. ویسے زیادہ اس کے بعد بیٹھا کرتے تھے. یہاں پہ آگے بیٹھ جاتا تھا, آپ 2 گھنٹے سے آئے ہوئے اور ارشد کے کمرے میں بیٹھے. تو یہ ایک رشتہ ہوتا ہے نا, آپ کی دوستی ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے اس کو یہ بھی کہا کہ ارشد یار UK کیوں نہیں چلے جاتے, ڈیڈ یو ہیو دس کنورسیشن ود ہم؟ سو کوئی خطرہ تھا تو تبھی آپ نے کہا نا کہ پاکستان سے باہر چلے جاؤ. میں نے پاکستان سے باہر جانے کا مشورہ کبھی نہیں دیا تھا. میں نے UK کے جب اس نے کہا میں جا رہا ہوں, ایک تو آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے کہا تھا دونوں نے مل کے ایتھیکلی وی ول ناٹ آسک ہم ویئر ہی از. یہ تو ہم فیصلہ تھا نا, ہمارا دوستوں کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا اگر وہ ہم نہ ایسی بات پوچھیں کہ اس کو لیے مناسب نہ ہو. ہم نے ایتھیکلی ایک چیز دوستوں نے ڈیسائیڈ کی, ہم اسی پہ رہے. نمبر 1.
نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ارشد شریف کا جو ایشو ہے وہ میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل اگر آپ نے خدا نہ خواستہ ہے کسی ایکس وائی زیڈ نے بھی کیا، میرے بھی کسی رشتے دار نے کیا ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو ہم کلیئر ہیں، ہم کھڑے رہیں گے اس چیز کے لیے. جو قاتل اصلی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. اب ماما تایا تو میرا کوئی نہیں ہے جس کو میں بچانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے لوگوں نے کہا وہ انڈائریکٹلی سلمان کو گھسیٹ رہے فیصل، تو میں نے کہا میں کلیئر یار، میں سلمان کو کیوں گھسیٹوں گا؟ اگر سلمان ہوگا تو میں سب سے پہلے اس کو فون کر کے بتاؤں گا تیرا نام لے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. میں بڑا کلیئر ہوں اپنی لائف کے اندر، ٹھیک ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں کہ ارشد کی سرکمسٹانس کیا تھے. یہ تو اس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ آپ بھی سرکمسٹانس نمبر 1 16 FIR کس نے کروائی؟ دیکھیں میری بات سنیں، 16 FIR ڈز ناٹ مین کہ جس نے FIR کرائی ہیں یا جو FIR کا مدعا بنا رہا ہے وہ اسی نے اس کو قتل کیا. تو ہم مکس اپ نہ کریں نا چیزوں کو، ہم خطرے کی بات کریں. دیکھیں سر میرے اوپر بھی FIR کٹی ہیں، میرے پر بھی کٹی ہیں، یو ریمبر، ٹھیک ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ جانتے ہیں جس دن ارشد شریف پاکستان چھوڑ کر گیا، سر دیکھیں سن لیں اسی دن عماد یوسف کے گھر کا سامنے کا دروازہ توڑ کر لوگ انٹر ہوئے اور اس کو بیڈ روم سے اٹھا کر لے گئے. کاشف صاحب مجھے اتنا ہی پتا ہے یا شاید ایک آدھ انچ زیادہ ہی پتا ہو آپ سے. دیکھیں لوگ فیکٹ کے لیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، خطرہ تو تھا. میں آپ کو نہیں دیکھیں سر، ایک ہوتی ہے مارنے کی سازش. یہاں ویسے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو مارا جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہوتا واڈا صاحب کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ کو ننگا کر کے کوئی ٹارچر کرے، آپ کی تصویریں اور ویڈیوز بنائیں. وڈ یو لائک اٹ؟ دیکھیں کاشف صاحب اگر آپ کو ننگا کیا ہے اور آپ آ کے کہتے ہیں تو آئی ول ٹیک یو ایز اے، میرا ورڈ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے، میں آپ کا ورڈ لوں گا. بٹ بائی اینڈ لارج ان کے ورڈ لیے گئے ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ دیٹس اے بگ کوشچن، ٹھیک ہے. ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے تو یہ تو جا کے بتانے والے کے اوپر ہے. اس پہ تو پھر جنسی تشدد بھی آ گیا ہے، اس میں ریپ بھی آ گیا ہے. عماد یوسف کا دیکھیں میری بات سنیں، آج بھی عماد یوسف اس کی بات مانتے ہیں. عماد یوسف کی آج کلیئرٹی اور عماد یوسف پہ بھی سوال ہوا تھا. میں نے عماد یوسف کے لیے بھی بڑا کلیئر رہا کیونکہ وہ بھی میرا اتنے سالوں میں صرف ARY سے نہیں تعلق رہا، اس سے میری دوستی ہے اور دوستی کے اندر آپ کو سچ اور جھوٹ اسٹریٹ بات کرنی چاہیے. میں نے کہا وہ اگر ARY کے معاملات سنبھال رہا ہے تو وہ معاملات سنبھال رہا ہے، لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ وہ کسی کے قتل کے اندر بھی You know what happened to him. I know. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہوا ہوگا کیا؟ بٹ کین یو اسپیسیفکلی کین یو پروو می ون تھنگ؟ بالکل ہوا اس کے ساتھ. کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، بالکل ہوا جو آپ بات کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برہنہ کر کے اس کی تصویر کھینچی گئی، ٹھیک ہے، بالکل ہوا ہوگا. میں عماد کا ورڈ لوں گا. بٹ کین یو ٹیل می کہ اس کا کپڑے اتارنے میں فیصل انوالو تھا، کاشف انوالو تھا، سلمان انوالو تھا؟ سو ہاؤ کین یو؟ میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک شخص کو بڑا ڈر اس بات کا نہیں. ہمیں میں آپ کو قسم کھا کے آج ٹی وی پر کہہ رہا ہوں، میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ارشد کے ساتھ یہ ہو جائے گا. ہم تو اس لیے تھے کہ یار یہ جو انڈگنیٹی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ پکڑ لے. مین آپ کو بیڈ روم میں آئے کوئی، وہ پولیس والے آئے تھے نا عماد کے بیڈ روم میں، دروازہ توڑ کے بیڈ روم میں گھسے، آپ کو اٹھا کے لے جائے، یہ کرے آپ کے ساتھ. لوگ اس سے بھاگتے ہیں. دیکھیں مجھے عماد نے یہ بات بتائی تھی اور میں عماد کے ورڈ کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی تو کریڈیبلٹی انڈورس ہو گئی. بٹ ڈز دیٹ ڈیفائن کہ اس کو کاشف نے کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہم پہ اسپیسیفک ہوا تھا کہ یہ کاشف نے کیا تھا، یہ فیصل نے کیا تھا. میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ارشد صاحب کو فیڈ کی گئی چیزیں، آپ نے کہا برین واش کیا گیا. I never used the word brainwash. میں آپ کو چلا دوں گا، چلا دیں اگر ہے تو مجھے ریمائنڈ کر دیں. دونوں کی ہے، چلا دیں. آپ نے کہا ارشد کو برین واش کر کے پاکستان سے نکلوایا گیا. نہیں، میں نے کہا اس کو فیڈ کی گئی، اس کو بلیو کرایا گیا. اس بلیو کرانے کے بعد اس کے اندر یہ ڈالا گیا جس پہ وہ بھروسہ کرتا تھا، ان لوگوں پہ وہ بھروسہ کرتا تھا. ان کے کہنے میں اگر مجھے آج کاشف عباسی کوئی چیز ایز اے فرینڈ کہتا ہے، آئی ول ٹرسٹ ہم، بیکاز میرا ڈاؤن دا لائن 10-15 سال کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ، تو میں آپ کی بات کو بلیو کروں گا. There is no way I will not believe you. ٹھیک ہے، تو ارشد نے وہ چیز بلیو کی. Do you believe him when he says کہ میرے پاس نام ہے ان لوگوں کے جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ارشد اگر کہہ رہے ہیں، جی مجھے پتا ہے یہ بات، ویلاگز میں لکھ کر کہا اس نے کنیا جا کے. مجھے پتا ہے یہ بات ان کا، ٹھیک ہے، مجھے یہ باتوں کو پتا ہے. بٹ برین واش والا آپ کنسیڈ کر رہے ہیں، میں چلا دوں. نہیں، اگر آپ چلا دیں تو بھی ایک ہی چیز ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ فیڈ کریں یا برین واش کریں، اٹس دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے، مطلب اس کا ایک ہی ہے. لیکن میں آپ کتنے عرصے سے ارشد کو جانتے ہیں؟ بڑے عرصے سے جانتے ہیں. ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ ارشد برین واش ہو سکتا؟ پھر میں کہہ رہا ہوں، would you take my word over a normal politician? You will take my word over a normal. ایک نارمل پولیٹیشین آپ کو آ کے کہتا ہے اور ایک فیصل وارڈا آپ کو بات کہتا ہے، آپ کس کو دیں گے ترجیح؟
آپ کس کو دیں گے؟ سنیں، آپ کس کو دیں گے؟ آپ کو اور مجھے ایک بات کا پتا ہے ارشد کے بارے میں، کتنا اسٹبن آدمی، بہت جدی آدمی تھا، ایکسٹریم جدی، اور وہ برین واش ہو جائے گا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ مجھے یہ بات کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جب 5 بھروسے والے آدمی 5 آپ کو ایک بات کریں نا، تو آپ کتنے بھی بڑے اسٹبن ہو، کتنے بھی بڑے توپ ہو نا، آپ اس چیز کو ماننا شروع کرتے ہیں. ہماری آپس میں آرگیومنٹ ہوئی میری اور آپ کی ارشد کے ساتھ بہت دفعہ کہ نہیں یوں نہیں یوں ہے، ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ سے بات مانی بھی ہماری کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ ہم نے اس کی بات مانی کہ یو آر رائٹ، ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ارشد جن کے اوپر بھروسہ کرتا تھا، دیکھیے ارشد نہ بکنے والا تھا، نہ پیسے لینے والا آدمی، نہ ڈرنے والا تھا، نہ بھاگنے والا تھا، نہ پیٹھ والا آدمی تھا. اس کے دماغ میں جو بات آ گئی، اس نے جو سوچ لی، وہ توپ سے توپ بڑا آدمی بھی ٹکر لے لے گا. ٹھیک ہے سر، یہ بات اس پہ کسی کو شک نہیں، دلیر آدمی تھی، کلیئرٹی تھی نا ہماری، ہم بھی اسے کہتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ دوسری بات لیکن میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ برین واش پہ نہیں ہوتا. یور ویو، knowing him for so many years, knowing him for so many long، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرسٹ کے اندر، بیکاز وہ ہر بار آپ کے سامنے یہ بات کہتا تھا. یہ انالیسس کی بات ہے. آگے ارشد کا اور میرا نیچر بڑا سملر تھا، وہ پتا ہے، آپ بھی ہمیں سمجھاتے تھے دونوں کو کہ تم لوگ ہر پنگے میں اندر سوچ کے وارئر بن جاتے ہو، آپ کہتے تھے ہمیں. تو میں خود وارئر بنا ہوتا تھا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم سارے اپنی اپنی فائٹس پک کرتے ہیں نا، وی آل پکڈ آر فائٹس. اینی ویز کمنگ بیک ٹو اٹ، ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مان لینی چاہیے کہ ہی فیلٹ ڈینجر، اس کو تھریٹ محسوس ہو رہا تھا پاکستان میں، اور آپ جو کہتے ہیں خطرہ نہیں تھا. دوسرا آپ نے ایک بات کہی اسی پریس کانفرنس میں، ارشد کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا. آئی مے بی رانگ، میں تو وہ ویزا جو میرے پاس ویزا، دیٹ از دا اسٹوری سر. اگر ارشد شریف کا یہ ویزا ہے، ارشد کا ویزا 30 دن کا ویزا، آپ کو پتا دبئی کا ویزا 30 ڈے ویزا ہوتا ہے. 10 تاریخ کو وہ دبئی انٹر ہوا، 20 تاریخ کو وہ دبئی چھوڑ کر گیا، 20 دن کا ویزا پڑا تھا اس کا پیچھے. ہوگا، ہو سکتا ہے. کس نے نکلوایا اس کو؟ یہ تو اگر آپ کو اور مجھے پتا ہو تو آپ کو پتا. اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں مجھے، دیکھیں کاشف صاحب، آپ کا جو آج کا جو کوشچننگ ہے نا، وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی پریس کانفرنس کے اندر فیکٹ دیا گیا کہ اس کا ویزا ختم ہو گیا. دیکھیں if I was 90% right, I could be 10% wrong. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کس نے کہا کہ اس کا ویزا ایکسپائر؟ میرے پاس ویزا کی تصویر تھی. Maybe I read it wrongly. Maybe I read it wrongly. ٹھیک ہے، maybe I read it wrongly. تصویر کس نے دی تھی آپ کو؟ آپ سے آئی تھی میرے خیال سے. I never gave you. You gave me the picture or somebody. اللہ کی قسم مجھے نہیں یاد کہ کسی نے دی ہے، تو سوشل میڈیا میں بھی چل رہی ہے. کیا بات ہے؟ نہیں، آپ نے تو پریس کانفرنس 48 گھنٹے بعد کہا ہے کہ اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا. میرے پاس مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا ویزا کتنے دن کا آپ تو دیکھیں، مجھے آج ایسا لگ رہا ہے the way you're questioning me, are you trying to tell me کہ everything what I said was selected things were right and the rest of the things were suiting things. Maybe there could be flaws. Are you God here that you've done all your shows and they are 100% right? ٹھیک ہے، they're not 100% right. There are times when you're 90% right. There are times you're 50% right. No, I'm saying because you're questioning, I'm not liking it because your questioning is diverting the facts and spoiling the murder. Sir, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس میں exactly the story, the questioning جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، وہ exactly ویسی ڈائیورٹیڈ کوشچننگ ہے. I'll be very honest and blunt with you as a friend. I'll take the liberty. جیسے کل ایک لنڈن میں پریس کانفرنس ہوئی. Now you say that if that press conference is right, ٹھیک ہے، then I have a big conflict with you. ٹھیک ہے، اب آپ اگر میں آج آپ سے سوال کرنا شروع کروں کہ سر آپ اس پریس کانفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اس پریس کانفرنس کے اندر مانتے ہیں کہ نواز شریف نے بلا کے اس کو کہا کہ مارے؟ give me your analysis. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. مجھے انلائکلی لگ رہا ہے. آپ میں سنیں، میں کیا جواب دوں گا؟ پروبیبلٹی نہیں لگ مجھے پروبیبلٹی میں یہ لگ رہا ہے یار ایسی بات لوگ اتنی کمزور لوگوں کے ساتھ نہیں کیا کرتے جن کو آپ جانتے ہیں. سنیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ کیوں آپ کے ساتھ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے 48 گھنٹے کے بعد ایک پریس So I was right by 90%, sir. سن تو لینا. آپ کا دوست ہمارا یار اس کو کسی سے اسیسینیٹ کیا. آپ بھی آئی ایم شور وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اصل قاتل پکڑے جائیں. اصل مسئلہ یہ کہ جب آپ فار ایگزامپل آپ نے یہ کہا کہ اس کو کینیا بھجوایا گیا، جو کہ ایک گیم ہے جو مسلم لیگ نون پش کر رہی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ آپ مجھے چلا کے دکھا سکتے ہیں، آپ چلیں، آپ مجھے چلوا کے دکھائیں کہ میں نے کہا کہ کینیا بھیجنے کا، آپ نے کہا مسلم لیگ. مسئلہ یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، سنیے گا میری بات سن لیجیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو دبئی سے کسی نے نکلوایا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ویزے میں 20 دن پڑے تھے، اس کو دبئی سے نکلوایا گیا ہے. دیٹ چینجز دا اسٹوری. ٹھیک ہے، اس سے اسٹوری بدل جاتی ہے. Can you guarantee 100% what you're saying is right?
That's the reason. ایسے میں ابھی آپ کو I was on the phone with him when he said it. اس نے مجھے بتایا برتھ ڈے، اس نے مجھے خود بتایا برتھ ڈے پہ تھا میری یہ بات ہماری کتنی تفصیلی اور کیا کیا گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ کہ ہمیں اس نے خود بتایا مجھے کانورسیشن. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فیکٹس چیک ہونے چاہیے کیسے یہ سب. میں آپ کو بہت کلیئرٹی سے بتاؤں، جو آپ جس طریقے سے ڈائیورژن یا فیکٹس چینج کی بات کریں، دیکھیں ہمارا سب کا مدعا یہ ہے کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور جو مین کردار ہیں طاقتور لوگ وہ پکڑے جائیں. ٹھیک ہے، اگریڈ ہے. اب میرا آپ سے آج کاشف صاحب یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس نالج بھی میرے سے زیادہ ہے، آپ کا انالیسس بھی مجھ سے اچھا ہے، ایکسپیرینس بھی مجھ سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، پورے پاکستان کے 22 کروڑ آبادی کے اندر اس سے پہلے کوئی کیوں نہیں ٹی وی پر آیا اور یہ بولا کہ یہ اساسینیشن ہے اور یہ پلانڈ مرڈر ہے اور کلوز رینج سے مارا گیا اور اس کی سازش جہاں ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان کیوں جاگ گیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کو تو مجھ سے زیادہ انفارمیشن تھی ارشد کے بارے میں، آپ کی آرگنائزیشن کا تھا، آپ کا کولیگ تھا، آپ کا بھائی تھا، دن رات آپ کی بات ہو رہی تھی، سلمان کی بات ہو رہی تھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے دھڑ دھڑ پروگرام کیوں نہیں کیے؟ بریکنگ نیوز کیوں نہیں چلائی؟ ہیڈ لائنز کو کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ایسے کیس میں آپ وہ فیکٹس بتاتے ہیں جو فیکٹ مصدقہ ہوتے ہیں. میں نے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے بہت سارے کیسز مصدقہ نہیں تھے؟ کیسز نہیں، فیکٹس. دیکھیں مجھے کیا پتا تھا اس وقت، تو پھر مجھے سنیں سر، اپنی باری میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ وہی حکام. بالکل بھی نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی خلاف 16 FIR تھی. بالکل تھی. ارشد کسی اسپیسیفک اپنی سوچ اور تھریٹ کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر دبئی چلا گیا. پہلا سوال یہاں رک جائیں. ارشد شریف ایک ایسا انسان تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، جس کی کن پٹی پہ آپ کراچی میں پاکستان میں بندوق رکھ لیں وہ جگہ چھوڑنے والا نہیں تھا. یہ تو آپ بات مانتے ہیں؟ بائی اینڈ لارج دلیر آدمی تھا، جگہ سے نکلنے والا آدمی تھا. ٹھیک ہے، آئی واز شاک وین ہی سیڈ آئی ایم لیونگ اینڈ آئی آسکڈ ہم اینڈ ہی گیو می دی آنسرز کہ وہ کچھ پیرامیٹر کن کن لوگوں کی بات کرنے کے بعد کنونس ہوا ہے کہ مجھے چلا جانا چاہیے. دین آئی سیڈ اوکے. ٹھیک ہے، سو میں ابھی وہ سب چیزیں پنڈورا باکس اگر کھول دوں گا تو ایک طوفان آ جائے گا اور طوفان سے میرا مقاصد نہیں حاصل ہوں گے. مجھے مجرم تک پہنچنا ہے، مجھے مجرم کی گردن تک لے کے جانا. ہمارا ساروں کا مقصد تو ایک ہی ہے. نہیں سر، فرق ہے نا. آج اگر میں کوئی چیز 4 چیزیں آپ کے شو پہ یا پبلکلی بتا دوں، 4 چیزوں کو پریپیئر کرنے وہی سازشی طاقتور لوگ. آپ نے آج FIA کو بھی کہا، ویسے چونکہ آپ نے بات مینشن کی، آپ نے کہا کہ میں نے آپ نے ان کو جب FIA کے بعد پریس کانفرنس کی، آپ نے کہا میں نے ان کو شواہد اور اسپیسیفک سے ہم دور رہے. آج ہاں بالکل صحیح. آپ کو جو گفتگو ہوئی آپ نے کہا میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے یہ 4 باتیں میری انڈورس کی کہ سازش تھی، مرڈر ہوا، 4 چیزیں کون سی تھیں، پاکستان میں پلاننگ ہوئی وغیرہ، جو 3-4 چیزیں. مسئلہ یہ کہ اب آپ ایک کمیٹی کے سامنے گئے ہیں، آپ کے پاس شواہد ہے، آپ اس کمیٹی کو شواہد کیوں نہیں دیں گے؟ اس کا ریزن ہے جب آپ نے اس کمیٹی کی تعریف کی آج. ہاں بالکل تکلیف، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. 75% تو آپ اس کو شواہد کیوں نہیں دیں گے تاکہ ان کو وہ ٹھیک ڈائریکشن میں چلیں؟ وہ ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. شواہد نہ دینے کی بھی ریز دیں گے اور ان کی بھی اس پہ اگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے سر، ہر چیز جب اس صحیح ڈائریکشن کے فلو میں جا رہی ہے. کئی آپ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری ایکسٹرا انفارمیشن. آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کو بہت بڑے بڑے نام ہیں. آپ نے پچھلے ویک ایک ٹی وی شو میں نے سنا، آپ نے کہا کہ میں تو نام بتا دوں گا، اگر میں تپڑ ہوا تو سن لیں گے، سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. لگتا ایسے ہے کہ وہ نام بہت بڑے بڑے ہیں، ان کو پتا ان ناموں. میں نے جو ان کو تعریف کی ان کی، یہ پہلی دفعہ میں نے پاکستان کی ایجنسی کے اندر ہمت دیکھی ہے کہ وہ ان بڑے ناموں کی طرف ان کا رخ ہے. نام دیا گیا اس میں. دیکھیں سر، میں نے آپ کے گھر تک پہنچا دیا ہے، بتا دیا ہے، یہاں بٹھا دیا اسٹوڈیو میں، بس یہ نہیں کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ کاشف عباسی صاحب کرتے ہیں. آئی تھنک ایوری تھنگ از ڈاؤن دا لائن. وہ آپ نے ان کو وہاں پہنچایا یا وہ پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے تھے؟ یو کین سے میوچل. وہ خود بھی پہنچے ہوئے ہیں، میں نہیں. آپ کی اس سے پہلے کوئی بات یا ملاقات ہوئی اس کمیٹی کے ساتھ؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو ہاؤ ڈو یو کلیم کہ میں نے ان کو پہنچایا وہاں پہ؟ پریس کانفرنس کل بات آج بات ہوئی نا میری ان سے، آج کی میٹنگ کے اندر ہوئی. سو آپ نے ان کو جو فیکٹس آپ کو پتا ہے وہ بتائیں، لیکن شواہد نہیں دکھائے فی الحال. ہاں بالکل صحیح. تو شواہد کب؟ ویری سون، ویری سون. آپ نے ایک اور بات بھی کہی، آپ کو کیسے پتا تھا کہ ایسے 2-3 دن میں پاکستان آ رہا ہے؟ بیکاز موسٹ پیپل آئی نو انکلوڈنگ اس کی فیملی، اس کے دوست،
لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ پاکستان. There are a lot of things which a lot of people don't know from Arshad, what I know. So I think that let the right time come in. You will get to know. The world will get to know. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہی بات آپ بہت سی گفتگو مائنڈ نہ کیجیے گا, تھوڑا سا مائنڈ کر رہے ہیں لیکن مائنڈ نہیں کر رہا میں. آپ کی جو آج کوشچننگ ہے سر, اس وجہ سے دیکھیں, یاد رکھیے گا, مجھے آپ کی موٹو کے اوپر کوئی مجھے یقین ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ارشد کے قاتل پکڑے جائیں, ہم بھی یہ چاہتے ہیں ارشد کے قاتل پکڑے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انفارمیشن ایسی جو غلط ہو, کیونکہ غلط انفارمیشن کسی کو دھکا دے کے دوسری ڈائریکشن میں بھیج دے گی. تو ہم صرف انفارمیشن جہاں کریکٹ کر سکتے ہیں وہ کریکٹ کر دیتے ہیں, کہ جہاں کوئی کہتا ہے, جیسے رانا صاحب نے بھی یہی بات کی تھی, اس کے بعد ویزا ختم ہو گیا تھا دبئی کا, تو اس وقت یہ دکھایا گیا تھا ٹھیک ہے کہ سر نہیں ختم ہوا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ, کیونکہ میں نے اس کمیٹی کو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا جس ہوٹل میں باڈا صاحب جس ہوٹل میں ارشد ٹھہرا تھا اس کی لابی کی ویڈیو لے کر آئے. دیکھیں میری بات سنیں ارشد صاحب, 10 چیزیں ہوئی, ایک مثال ہے, 10 میں سے آپ کا 1 پوائنٹ رائٹ ہے, میرے 9 پوائنٹ رائٹ ہیں اور میرا 1 پوائنٹ رانگ ہے. سو بائی فار آئی ایم لیڈنگ اینڈ لیٹ می لیڈ اینڈ برنگ دا جسٹس آن دا ٹیبل. آپ لیڈ کر رہے ہیں, نو فرق ہے. آپ کی انفارمیشن میں آپ 1 جگہ رائٹ ہوئے اور میں 9 جگہ رائٹ ہوں یا 8 جگہ رائٹ ہوں. سر میں نے تو جان کے اس لیے کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی تاکہ ہم انویسٹیگیشن کو کسی غلط ڈائریکشن میں سر, اگر جہاں پہ کوئی غلط طرف جاتا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں. میں نے سارے فیکٹس, میری بات سنیے گا, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غصہ بھی بہت تھا کہ ارشد کے پاکستان چھوڑنے کی وجوہات کیا تھیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات مشورے اس کو بہت دیے گئے, لندن کا ویزا لگوا لیں, لندن چلے جائیں, کسی اور ملک کا, اس کے بعد نہیں تھے ویزا, آپ کو پتا, وہ کہتا تھا مجھے نہیں چاہیے, میں نے نہیں جانا کسی. یہی بات ہوتی تھی ہمیشہ کہ وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. ایک ماحول تھا جس کی وجہ سے ارشد چھوڑ کر گیا, ایک ماحول تھا جس کی وجہ سے اس کو, یا ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو دبئی چھوڑ کے جانا پڑا, اور وہ ہی اینڈڈ اپ ان کینیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر لیں. ایک کینیا کا واقعہ, ایک اسلام آباد کے حالات, اور ایک دبئی کے حالات. اب اس کو یہاں روک دیں. ارشد دبئی سے کینیا گیا, کس کس کو پتا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے میرے پاس تو ہے, اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. Now let's do a question and answer session. کس کو پتا تھا, کس کس کو پتا تھا کہ وہ دبئی سے I have no idea. آپ کو نہیں پتا تھا, یہ مجھے پتا ہے, لیکن آپ کی آرگنائزیشن میں کسی کو پتا تھا؟ اب دیکھیں, نہیں, میں سوال کا اسپیسیفک میں جواب دوں. آپ کو یہ بات حلفن کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں, 1-2 لوگوں کو پتا تھا, لیکن کیا ان کو پتا تھا کہ وہ کینیا بھیج رہے ہیں؟ کینیا کا اس کو آن ارائیول ویزا نہیں ملا, ویزا ارینج کرایا گیا وکاس نامی بندے کے تھرو. وقار اور خرم کا ویزا, آپ کا کلاس فیلو؟ ہاں میرا کلاس فیلو, ٹھیک ہے. وقار اور خرم کی کمپنی نے اس کا ویزا دیا, یا انہوں نے ویزا مینج کر کے دیا آن لائن, ٹھیک ہے سر. اب مجھے ایک بات بتائیں, تو کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ جن کو یہ انفارمیشن تھی کہ وہ دبئی سے کینیا جا رہا تھا, تو کیا وہ اس پیرائے کے قتل کے اندر ملوث تھے؟ تو پھر تو شک ادھر جاتا ہے, پھر تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. جس نے وہاں پہنچایا اور جس کو پتا تھا اس نے مروا دیا. ایک کانوٹیشن یہ, اور ایک کانوٹیشن آپ کی انفارمیشن انالیسز اور باتوں سے یہ کہ پتا تھا لیکن وہ قتل کا حصہ نہیں. تو آپ اپنی بات, میں آپ کو کبھی بھی کس میں شامل نہیں, مجھے تو کر ہی نہیں سکتے نا آپ, ٹھیک ہے. آئی کانٹ بی پارٹ آف. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انویسٹیگیشن کو نہیں سر, آپ کی ڈیریل نہیں ہونے دینا, آپ کی انفارمیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. کاشف صاحب دیکھیں, آپ کے اور میرے دونوں کے موقف میں بہت فرق آ گیا. آپ نے مجھ سے سوالات جو کیے اس سے آپ نے یہ چاہا ایز اے اینکر کہ مجھے ایک ایسی انفارمیشن ساری پتا ہے, کوئی آپ کو فیڈ کر رہا تھا, کوئی بتا رہا تھا, ٹھیک ہے. تو سر آپ تو کینیا میں نہیں ہے, میری بات سنیں, میں بھی کینیا میں نہیں ہوں. پھر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر سے جو لوگ تھے ان کو یہ کیسے پتا تھا اتنے برے حالات میں کہ وہ دبئی سے کینیا جا رہا تھا؟ ٹھیک ہے, نمبر 1. اور آپ ہی کی آرگنائزیشن کے لوگ تھے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ کینیا کا ہمیں نہیں پتا تھا, ان کو پتا تھا. آپ ہی آرگنائزیشن کے لوگ تھے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم خرم اور وقار کو نہیں جانتے اور وکاس کو نہیں جانتے, پھر انہوں نے ہی مجھے کہا کہ ہم جانتے ہیں. تو اگر میں 5 ڈفرنٹ سٹیٹمنٹس لے لوں تو میں آپ کو اسی پروگرام کے اندر ڈائریکشن اسی کیس کی جو ادھر جا رہا ہے, جو رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے, میں ادھر لے جاؤں گا. سو آپ نے جو مجھ سے سوال کیے, آپ جس ڈائریکشن پہ کیس چل رہا ہے, اور میرا آپ کا مقصد ایک ہے, آپ کے ایسے سوالات سے
جرنلزم کی وجہ سے یہ ڈائریکشن ادھر ہو جائے گی. بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہو جائے گی. اگر میں ڈیبیٹ ہوں اپنی جگہ, میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہا, میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. میں تو صرف ہم دونوں کا ایک سیکنڈ, آپ میری بات میرا ارشد, ایک سیکنڈ, ایک منٹ سنیں, آپ جس جگہ اس کو لے کر جا رہے ہیں, آپ نے کس چیز سے یہ کہا کہ میں اس کیس کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہ رہا ہوں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ ایوری ون. یو پرووڈ می, یو سیڈ کہ اگر فیکچولی چیز کو غلط ہوگی, آپ نے کہا خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا خطرہ نہیں ہے, ہم ارشد خود کہہ رہا ہے. میں نے کانوٹیشن ایف آئی اے میں بھی یہ بات کی, میں نے پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی, میں نے پروگرامز میں بھی بات کی, اور میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر اس کے اشارتاً تانے بانے کسی اور جگہ پہ ملائے جا رہے ہیں, دیٹ انکلوڈز کرنٹ اسٹیبلشمنٹ, آئی سیڈ نو, دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ. پھر کون ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر وہ آنے تو دینا ادھر سے. میں ابھی سے آپ کو کون ہے؟ نان پولیٹیکل, ویری امپورٹنٹ. نان پولیٹیکل سے کیا مراد؟ نان پولیٹیکل کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پولیٹیکل لوگ بزنس مین, ناٹ بزنس مین. ویل, ان اے وے یو کین سے دے آر انٹو لاٹ آف بزنسز. نوکری پیشہ تو نہیں ہے؟ نوکری پیشہ ہی ہوتا ہے آدمی جب طاقتور ہوتا ہے. اور طاقتور بھی ہیں. ہاں, ظاہری سی بات ہے, یہ عام آدمی کا تو کام نہیں ہے, اور بینیفیشری بھی ہو سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل. You should have, اگر آپ کو 48 دن سے پتا تھا, you should have mentioned this to someone. Well, I have mentioned a lot of people, and people will witness that, including Arshad. Did you know ارشد کے بارے میں, یا did you know? No, I did not. اگر ارشد کا ہوتا تو میں اس کو بتاتا, کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں پبلکلی آگے بولتا. اگر مجھے آج بھی کسی کا اتنا صحیح پتا چلے, شک و شبہات بھی اگر مجھے ہو, تو I will be the first person. میں مارچ کے اوپر میری کلیئرٹی تھی تو میں نے آگے وارن کر دیا. میرا کام تو وارن کرنا, میں نے وارننگ شاٹ چلایا, اس کو کسی نے کوئی رنگ دے دیا, جو سانپ تھے وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے جو کنٹینر میں فائرنگ ہوئی. یہ تسنیم حیدر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جو لندن میں کہا گیا کہ اس نے قتل, میاں نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ پلان بنا تھا اور شوٹر مانگے گئے تھے دونوں قاتلوں کے لیے, آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ ایسا ہی بات ہے کہ سلمان اس مرڈر کے اندر انوالوڈ ہے. I think when it is serious business, we should only consider serious business, not funny cases. بٹ آپ بڑی چھوٹی سے کہہ رہے ہیں, میں تو یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے مجھے ان لائکلی لگتا ہے, سمجھ آتی ہے نا کہ یار, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کون ہے. کس کے بارے میں؟ That's why you're saying نا کہ مجھے پتا ہے کس نے کیا ہے. ہاں, مقاصد ہے نا, دیکھیں مقاصد ہے نا. میں تو بہت سیدھی سی بات کرتا ہوں, کوئی بھی کام مقاصد کے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے کوئی چیز سوٹ کری ہوگی تبھی میں کام کروں گا, میں ڈیسپریٹ ہوں گا تبھی کام کروں گا. پاور گیم کے اندر پاور روتھلیس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیم روتھلیس ہے. ٹریگر کس نے پریس کیا اس کو آپ نہیں جانتے, پر کس نے کروایا ہے, کس کے کہنے پر کیا اس کو آپ آصف صاحب, اٹس ناٹ مائی کنسرن ایون, مطلب اس کو کیفے کے کردار تک پہنچنا چاہیے جس نے ایکچولی گولی چلائی, بٹ میرے لیے وہ مجرم اتنا بڑا مجرم نہیں ہے. اس ہاتھ کو وہاں تک ٹریگر تک پہنچا کے ایک معصوم آدمی کی جان لے لی, اس کا سر جب تک دھڑ سے الگ نہیں ہوگا تو میں تو چانس نہیں دے رہا. یہ فون اور لیپ ٹاپس کا بھی آپ نے پہلے دن دوسرے دن کہا. بالکل بالکل. یہ آپ کا ہنچ تھا کہ یہ چیزیں غائب ہو جائیں گی؟ نہیں, مجھے طریقے واردات پتہ تھی ان لوگوں کی, اینڈ دیٹس ہاؤ دے آپریٹ. اٹس ویری سمپل. دیکھیں میں آپ کو چلیں, میں آپ کو کس طرح کی چیزیں, یہی فونز اینڈ نہیں لیپ ٹاپس یہ ڈسٹروائے ہوں گی یا کسی تک پہنچیں گی؟ آئی ایم گیس ورک اب آپ کی, میں آئی ایم ٹیکنگ اے برینز کہ آپ کو پتہ ہے. آئی ایم ہوپنگ, دیکھیں اس سے پہلے بہت ساری چیزیں بڑی اوپن ہو جائیں گی, وہ پھر یہ چیزیں پھر ارریلیونٹ ہو جائیں گی. اس وقت ریلیونٹ تھی, اب ارریلیونٹ ہے. ڈو یو تھنک قاتل پکڑے جائیں گے؟ میرے خیال سے سر اللہ کی ذات, پھر ہمیں پوری امید ہے 70 سال میں جو نہیں ہوا وہ ارشد شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا, اور وہ 100% پکڑے جائیں گے, اور چھوٹے نہیں پکڑے جائیں گے, بڑے پکڑے جائیں گے. آئی ویری کلیئر, میری کنوکشن ہے, میرا فیتھ ہے میرا, اللہ کا, ہاں بلیف ہے میرا 100%. بلیف میں, اور آج کیونکہ آپ ان لوگوں سے مل کر آئے ہیں, جو کمیٹی ان وے اگر کہا جائے کہ حکومتی کمیٹی ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب, سن لیجیے گا میری بات, حکومت کی کسی بھی کمیٹی کسی بھی کارروائی پر عدم اعتماد کا خاندان اور فیملی نے, اس کی والدہ نے اظہار کر دیا کہ یہ لوگ, یہ ایف آئی آرز کرانے والے, میں ان کی کسی چیز کو نہیں مانتا. میں آج مراد سعید صاحب کا خط دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک خط لکھا, ان کو بھی بلایا گیا تھا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا جناب میں آپ کے سامنے کیوں آؤں گا, اور پھر بہت سارے سوالات اٹھا دیے کہ اس سوال کا مجھے جواب دیں, لیکن بیکاز آپ حکومتی کمیٹی ہیں اس وجہ سے. میں نے رانا صاحب کی پریس کانفرنس یا ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے, کہتے میں نے بھیجا اس کمیٹی کو کینیا, میں نے اس کو کہا یہ جا کے کر کے آؤ, میں نے کہا یہ جا کے کر کے آؤ. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس کیس کو حل کرنا چاہتی جس نے ارشد کے خلاف 16 FIR کٹائی؟ دیکھیں مجھے حکومت کی نیت کا تو نہیں پتا,
لیکن فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آج کے دن تک تو تگڑے تھے، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں. سو آئی کانٹ ریئلی سے کہ نون لیگ کی نیت کیا ہے یا وہ بہت اچھا چاہتے ہیں اور بہت برا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے اس کمیٹی کی اسپیسیفک بات کریں گے تو یہ تگڑی تھی. مطلب میں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کے آگے اتنا کانفیڈنٹلی بڑی چیزوں کو، بڑے ناموں کو یا بڑی لوگوں کی ارد گرد کی باتیں کرتے ہوئے سنا نہیں ہے اس سے پہلے. تو میں تو ان کو تھپکی بھی دے کے آیا، اینڈ آئی سیڈ آئی ول کوآپریٹ ود دیم فلی. اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں؟ قتل تک پہنچانے میں تو ہیں. اس کا برائے مہربانی یہ مجھے سمجھائیے گا کہ قتل سے مراد کیا ہے آپ کی، کہ اس تک پہنچانے میں؟ مطلب یہاں سے نکلوانے میں، ڈر پیدا کرنے میں، ڈر کی ڈائریکشن تک سمجھانے میں، ارشد کو منانے میں، ہاں بالکل سیاستدان تھے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ٹریگر کے آخری گولی چلانے کے حصے تک موجود تھے تو میں کہوں گا نہیں. کون تھا؟ 3 سانپ، کچھ کیڑے اور 2 خاص. یہ کب تک سانپ کیڑے اور خاص رہیں گے؟ نام کب آئیں گے؟ جب یہاں تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک کیس تھا شاہ رخ جتوئی کا. ٹھیک ہے سر، میں آپ کو اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ، اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کا لاڈلا یا بگڑا ہوا بچہ تھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے بات. اب آپ یہ کہیں کہ اس کا 11 سال کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اور آپ میرے ٹی وی پروگرامز دیکھیں 8 سال پرانے، 7 سال پرانے، میں چیخ چیخ کے بول رہا تھا اس وقت کہ شاہ رخ جتوئی قاتل نہیں ہے. اب آپ کہیں گے سپریم کورٹ 11 سال بعد، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مرحوم شاہد حیات میرا بہت دوست، آپ کو ہی پتا ہے، جب آخری 14 مہینے وہ بیماری کے لیے لندن رہا تو میں نے اپنے بچوں کو وہاں سے پڑھائی سے ہٹا کر، فلیٹ سے ہٹا کے اس کو، وہ میرے فلیٹ پہ تھا 14 مہینے. میرا بہت پیارا دوست تھا، اللہ سوجنا نصیب کرے. وہ سی سی پی کراچی تھا، وہ ایف آئی کا ڈائریکٹر تھا، وہ آئی جی بنا. لیکن پاکستان ہے. نہیں سر سنیں نا، وہ بھائی میں تو وہ ان آفیشیلی جب دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دوست کے گھر میں کھانے میں بیٹھا تھا میرے گھر پہ، اس نے مجھے کئی دفعہ بتایا کہ یار یہ میڈیا ٹرائل ہو گیا ہے، اور میڈیا ٹرائل کے اندر جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی میڈیا کی بیلکنی گیلری میں کھیل رہے ہیں، تو اس لیے لٹکا ہوا ہے. لیکن شاہ رخ جتوئی بگڑا ہوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن قتل اس نے نہیں کیا، قتل اس کے برابر والے نے کیا. 11 سال کے بعد سپریم کورٹ نے 11 سال تو اس کی زندگی کے تباہ کر دیے. 11 سال بعد سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو ہماری پارٹی کے ایک سانپ نے آگے کیا کہا؟ سنیں آپ، ایک سانپ نے آگے بیان دیا کہ بڑے آدمی کے لیے قانون کچھ ہے، غریب کے لیے کچھ ہے. جس نے بیان دیا اس کا نام میں ابھی اس لیے لے رہا، اس کا خود بیٹا ڈرگی ہے، لیکن میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، تو جگہ میں پردہ بھی رکھنا پڑتا ہے، ایموشنز کا خیال بھی رکھتا ہے. اب شاہ رخ جتوئی کی ماں ایک نیک نمازی پرہیزگار عورت، اس کی 11 سال جگر کا ٹکڑا ذلیل و خوار ہو گیا کیونکہ وہ بگڑا ہوا تھا، اس لیے اس کو میڈیا ٹرائل کے تحت قتل کے کیس میں 11 سال سے تباہ کر دیا. ٹوڈیز پروگرام از ناٹ، بٹ میں آپ کو بتانا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے یاد ہے، میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ کس طرح پہنچ جائیں گے اور آپ کو یہ بتایا گیا وہ بتایا گیا، تو مجھے ابھی بھی اس مووی میں اس وکیل کا ڈائلاگ یاد ہے. سٹوری یہ تھی کہ ایک بہت امیر آدمی کے بیٹے نے ایک لینڈ کروزر، ایک بڑی گاڑی کے اندر کچھ 5-7 لوگوں کو کچل دیا. تو وکیل کہتا جی 1 سال میں لینڈ کروزر ٹرک بن چکی ہے، وہ جو لوگ بیٹھے تھے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے وہ غائب ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اگر 6 مہینے اور گزرے تو جو وہ شخص کٹہرے میں تھا اس کے بارے میں کہا کہ وکیل صاحب یہ بھی ثابت کر دیں کہ یہ فلانا نہیں، یہ شاہ رخ خان ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب آپ اس طرف چلے گئے جہاں پر پاکستان کے اندر، لیٹس بی آنےسٹ یار، پاکستان میں پولیس کیسز، نام نکالنا، نام ڈالنا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کس حد تک مینیپولیٹ ہوتا ہے یہ سارا نظام. 11 سال کسی کی زندگی کی آپ لے لیں. میں اس کی 11 سال، یہ بھی اس ملک میں اگر آپ کی بات میں ٹھیک مان لوں کہ 11 سال کسی کے چلے گئے تو یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قاتل سڑکوں پہ بھی گھوم رہے ہیں. وہ بھائی سیاست میں صادق امین جو ہے وہ قاتل ہے، ملک دشمن ہے، سازشی ہے. میرا کیس آپ دیکھ لیں، 10 مہینے سے میں سپریم کورٹ میں دھکے کھا رہا ہوں. میرے کیس سے میں کیا ہے، میں سٹیزن تھا، میں نے اپنے بیوی بچے ماں باپ کسی کو سٹیزن نہیں بنایا کیونکہ میں ان کو ملک سے آپ کو پتا ہے جانے دینا چاہتا ہی نہیں. وہ پڑھ لکھ کے میں چاہتا ہوں واپس آ جائیں. ویسے سملر کیسز اور لوگوں کے ہیں، ان میں ججمنٹ کچھ اور ہے، میرے میں ججمنٹ کچھ اور ہے. تو یہ تو المیہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا تکیہ کدھر ہے؟ اس بچے کو بھی کہاں جا کے ملا انصاف؟ سپریم کورٹ سے. میری بھی توقع سپریم کورٹ سے ہی ہے. ارشد شریف کے کیس کے اندر بھی ایونچولی ڈاؤن دا لائن سپریم کورٹ کو بیچ میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کوئی ایسی انفارمیشن آپ کے پاس ہو جو آپ نے ابھی تک میڈیا پہ نہ دی ارشد کے بارے میں؟ میں نے بہت ساری انفارمیشن نہیں دی ہے.
میں نے ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو میں نے آپ کا شیئر کی ہے. کس کو دیں گے خبر، یہ انفارمیشن؟ سوری، یہ انفارمیشن جس طرح آج میں مطمئن ہوں، آگے مطمئن رہا تو میں جو دوں گا وہ پبلک بھی کروں گا. ایسا نہیں کہ میں وہاں دے دوں گا پبلک نہیں کروں گا. آئی ایم ویری کلیئر. واٹ از اے گڈ ٹائم؟ دیکھیں سب سے بہتر ٹائم انویسٹیگیشن کے دوران ہوتا ہے کہ آپ وہ انفارمیشن شیئر کریں، تاکہ انویسٹیگیشن جس بات پر میری آپ سے بحث ہوئی اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مائنڈ کی بات، نہیں مجھے سن لیں میری بات تو سن لیں. دیکھیں انویسٹیگیشن کو ٹھیک ڈائریکشن میں جانا چاہیے، لیکن کسی کو بھی اس انویسٹیگیشن کو آف ٹریک نہیں کرنا. آپ اگر انفارمیشن دیں گے، بینگ مائی فرینڈ No, no, اینڈ بینگ اے بالکل بھی ویری نہیں کریڈیبل اینکر، آپ نے آج بہت آف ٹریک کر سر دیا. میں نے کیا کہا؟ خالی میری بات سنیں، میں نے کیا کہا؟ آپ نے وہی کام میں نے کیا کہا ہے. اس کو دھمکیاں تھیں، یہ دھمکیاں وہ خود کہہ رہا ہے. سن لیں سر میری بات تو سنیں نا، میری ریکویسٹ پاکستان سے باہر گیا، دبئی گیا. اسکرین ہے نا سر، آپ تو کل بھی بات کر سکتے ہیں، میں تو آپ کو شو پہ نہیں ہوں آپ کے بغیر تھوڑی کروں. دیکھیں کاشف صاحب، میری دو چیزیں کی بڑی کلیئرٹی رکھیں. دیکھیں جیسے میں آپ کے بارے میں ناٹ دیٹ بیکاز آئی نو یو ایز اے فرینڈ، جیسے مجھے میرا بلیو ہے، فیتھ ہے کہ یو آر اے اسٹریٹ فارورڈ کلین اینکر جس کی ڈگنیٹی پہ کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. پیسے کی لین دین میں کوئی نہیں کر سکتا. آئی نو یور ہسٹری، آئی نو یور پیرنٹس، آئی نو یور فیملی، آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ یو ڈاؤن لائن. جب میں کلوز نہیں بھی تھا تب بھی میں جانتا تھا، تب بھی میرا یہی آپ کے لیے اوپینین تھا. آپ نے وہ بات کی جو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو گالیاں دینے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو گالیاں آپ دیں، اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن سے آپ بھی اس کو انڈورس کریں گے، وہ ایماندار ہے. ٹھیک ہے، پیسے کی لین دین میں نہیں، اس کے پروفیشن وائز وہ 100% ہے. ٹھیک ہے، آپ اتفاق پاکستان میں کوئی بات سن لیں، میں شاہزیب بھی شاید سنے گا کسی ٹائم، کوئی بات فائنلٹی سے کسی کے بارے میں کرنا مشکل ہے 99.9%. لیکن آج کی حد تک، بالکل آج کی حد تک مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میرا وہی ویو اس کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شاہزیب کی پروفیشنل کیونکہ میں نے ایسی کوئی الٹی بات اس کے بارے میں نہیں سنی. اب آپ اسی طریقے اور اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس کے ویوز کے ساتھ اختلاف اور اتفاق کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے پروفیشن پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھا سکتے آج کے دن تک. ٹھیک ہے سر، اب اگر آپ کا مخالف چینل بھی ہے ٹھیک تو آپ بات ٹھیک کریں. دیکھیں آج سلمان کا، مجھے بھی کسی نے ٹویٹ بھیجا کہ سلمان اقبال کا جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی اس کو جیو نے چلایا. تو وی شوڈ گیو دیٹ اپریسیشن کہ ہم کمپٹیٹر نے بھی اگر ایک کام اچھا کیا تو اس نے اچھا کام کیا، اور اے آر وائی بھی ایسے اچھے کام کرتے تھے. 1 اور 2 کی لڑائی اپنی جگہ پہ، 2 اور 1 کی لڑائی بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، دیٹس فائن. وہ بٹ ایسی سچویشن بنانا ہے جس کا بینیفٹ ٹکراؤ کے اندر تیسرا آدمی لے جائے، اسپیشلی ان ارشد کیس، بیکاز وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. اور دیکھیں ارشد کے کیس میں چاہے وہ رپورٹر ہو، چاہے ایف آئی اے کا سپاہی ہو، چاہے ایف آئی اے کا افسر ہو، وہ بڑی انفارمیشن بھی پلانٹ کی گئی ہے بہت سی جگہوں. ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں کاشف صاحب، اگین دیکھیں کاشف صاحب، میں آپ کو ایک ریکویسٹ ہی کروں گا کہ آپ نے جو آج سوال کیے نا، میں نے آپ کو جیسے ہی کہا نا، آئی کین ریئلی ٹرن اراؤنڈ دا کیس بالکل with lot of evidence, with lot of evidence and facts. جیسے آپ نے بھی اٹھائے فیکٹس کہ اس قتل کی سازش کے اندر آپ کا ادارہ موجود تھا. جو فیکٹ نہیں ہے وہ فیکٹ نہیں ہے. There could be directions. بھائی رانا ثناءاللہ تو پہلے دن سے ہی کوشش کر رہے ہیں. سر وہ کیا کرنا چاہتا ہے رانا ثناءاللہ کا میں ترجمان ہوں. I don't give a damn what he's saying. سر کمیٹی I'm not even concerned. No. کمیٹی کے جو افسر کام کر رہے ہیں وہ آج کے دن تک اللہ ان کو زندگی دے، وہ ڈاکٹر رضوان کی طرح ان کو بھی اللہ نہ کرے کچھ ہو، لیکن وہ کام آج کے دن تک ٹھیک کر رہے ہیں. جو ہے جس کا کریڈٹ، دیکھیں متی اللہ جان ہے، میں سخت مخالف ہوں اس کا، بدترین مخالف ہے میرا. ٹھیک ہے سر، ذاتی زندگی میں غلطیاں ہر انسان کرتا ہے، لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فائنینشلی وہ بھی کرپٹ آدمی تھی. ٹھیک ہے، میرا بدترین مخالف ہے. ٹھیک ہے، وہ میں اس کا اور وہ میرا، ہم اس کو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے 1 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف انفارمیشن. لیکن جو ایتھکس بھی ہوتے ہیں لڑائی کے، تو morality بھی ہوتی ہے. آپ جس کا چاہے نام گھسیٹ لیں، جس کا چاہے رگڑ دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. میں توشہ خانہ سے آپ کے اوپر 3 4 5 منٹ کا ویو لینا چاہ رہا ہوں. جب آپ کہہ رہے ہیں نا میں ڈائیورٹ کر رہا ہوں، میں صرف فیکٹ اسٹیٹ کر رہا ہوں. نہیں، آئی ایم اونلی اسٹیٹنگ فیکٹس، جو خود لکھے سر، جو حالات ہیں. میں 3 فیکٹس یہاں ڈسکرائب کروں گا نا آپ کو. ویزا آپ نے لگوایا، آپ کے لوگوں کو پتا تھا وہ کہاں جا رہا ہے. جو بندہ وقاص ہے وہ آپ کا جاننے والا تھا. ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی آپ وقار کو جانتے تھے ایز این آرگنائزیشن. دس ول آل لیڈ ٹو دی ادر ڈائریکشن، بیکاز وہ ڈائریکشن نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں سیدھے ٹریک پہ چل رہے ہیں. اگر میں کہہ دوں کہ اتنی ساری انفارمیشن آپ کے پاس تھی جب کسی کے پاس بھی نہیں تھی، اور وقار آپ کا کلاس فیلو تو اٹ ول ناٹ گو ان یور ڈائریکشن، بیکاز آپ بھی تو میں نہیں دھکیل سکتا نا، لیکن سرکمسٹانس. میری بات ہے، نمبر 1 وقار کا ڈسکلوجر آف مائی کلاس فیلو شپ آلسو
میں نے ہی بتایا. جب وقار و خرم کا نام آیا تو میں نے کہا لیٹ می ریکال اٹ. میرے ساتھ بڑا خرم سے میں 4-5 سال پہلے ملا بھی ہوں. Because you're friends with him doesn't mean I'm not friends. Oh, you I know know him. یہ آپ کا میں نے ایک بیان توشہ خانہ پہ بھی دیکھا ہے. What is your view on توشہ خانہ? Because اب مجھے بیان exactly were very critical of توشہ خانہ. Are you? دیکھیں میں نے عمران خان صاحب کے لیے نہ کوئی بیان دیا ہے, خلاف نہ دوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان جیسے بڑے انسان سے ایک چھوٹا کام کروایا گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری تب ہوتی ہے جب آپ شاہ کو بچا لیتے. آپ پارٹی سے فارغ ہیں؟ ٹھیک ہے, خان صاحب نے کہہ دیا دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. پارٹی میں تو ویسے بھی خان صاحب کے لیے ساتھ تھا, میں تو پارٹی کی ویسی بھی چیزوں میں پڑھتا نہیں, آپ کو پتا ہے. آئی واز نیور پارٹ آف پارٹی پولیٹکس. پی ٹی آئی ایز سچ تو میں کبھی انوالو بھی نہیں ہوا, اور جن لوگوں کا ذکر خیر ہوتا ہے ان کو تو میں ویسے ہی ٹچا سمجھتا ہوں. 15 سال میں ہاتھ بھی نہیں ملا. میں یہ آپ ہر کیس میں کہ اس کو یہ کروا لیا, اس سے یہ کروا لیا, عمران خان سے یہ کروا لیا, ارشد سے یہ کروا لیا, لیکن میں کہوں فیصل واڈا سے کرا لیا, آپ کہتے نہیں میرے سے کسی نے کرایا. اف یو ڈونٹ ڈو اٹ وائی ڈو یو تھنک somebody else does it? No, there are times when you believe. I have belief, faith and conviction. I'm human. میں انسان ہوں. میں اپنی انفارمیشن بھی یہاں سے گیدر کر رہا ہوں, انالیسس بھی جو جہاں سے لے رہا ہوں, جو مجھے بتا رہے ہیں وہ بھی 2 شعاری ہے نا, تو ان 2 شعاروں میں بلیو کر رہا ہوں نا, تو میں انفلوئنس تو ہو رہا ہوں. ان کی بلیف کے اوپر ہی میں نے سب کچھ اپنا کھڑا کیا اور اس ایگزیکٹ پوزیشن پہ جا رہا ہوں. بلیو ہیومنز گیٹ انفلوئنس. میں آپ سے بھی انفلوئنس ہوتا ہوں, میں آپ کے ان سوالوں سے بھی انفلوئنس ہوں گا. جہاں میں نے غلطی کی اس کو کریکٹ بھی کروں گا, مانوں گا بھی, معافی بھی مانگوں گا اگر غلط ہوگا. ٹھیک ہے, انفلوئنس میں بھی ہوں, بیسڈ آن مائی فرینڈشپس, بیسڈ آن مائی کنیکشن. یاد میں آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا, آج بھی شاید بات, ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو سی اینڈ ہیئر بیکاز what did I reply? میں نے آپ کو کہا میں وہ بات سنی سنائی بھی کبھی بلیو نہیں کرتا, میں شواہد پہ بلیو کرتا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں ابھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کاشف صاحب, فیکٹس certain times could be wrong by some certain percentage, but actually design never changes. ٹھیک ہے, تو ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں, اس ڈائریکشن پہ رہنے دیں. نہیں جانا اسی ڈائریکشن میں چاہیے. وی نیڈ دا ریئل کلرس, اور وہ جب ڈھونڈیں گے نظر آ جائے گا کہ کام ٹھیک ڈائریکشن میں گیا ہے. کوئی تو فیکٹس دیں گے نا ساتھ میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے متھے لگا دیں آ کے صاحب آپ نے کیا, کوئی تو فیکٹس دیں گے نا ساتھ. توشہ خانہ کا جب سوال یار وہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے کو کیا آدمی لگتا ہے, کیونکہ مجھے ایک سینس ملا آپ کی بات سن کے کہ ہی واز کانڈ, فارمر پرائم منسٹر عمران خان. سر دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکسیڈنٹلی ایک سچویشن کے اندر آ جاتے ہیں. میرا بچہ جا کے کوئی غلطی کر دے تو میں باہر اندر آ کے ڈنڈے ماروں گا, باہر تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا نا. سرٹن یو آر کاٹ ان اے سچویشن, ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر آپ ایک سچویشن میں آتے ہیں جب آپ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, دفتر کے سربراہ ہوتے ہیں یا پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں, اینڈ یو اسٹک. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں آئے ہوئے مائنس فواد, ان میں کئی تو ایسے شاہ کے وفادار ہیں جنہوں نے اس لین دین بیچنے میں بھی مال بنایا ہوا ہے. یہاں تو آپ کو آپ کے پاس, ہاں نام یہاں تو وہ بھی وزیر ہیں جو خان صاحب کی چائنیز کاپی ہیں, وہ بھی 3rd کلاس قسم کی. میں آپ کو پتا ہی ہے انہوں نے اپنے گھر کے اندر وزارت کے طور پہ گوشت بھی منگواتے رہے ہیں, وہ بھی سب ثبوت موجود ہیں. تو میں کن کی بات کروں گا. What I'm trying to say کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زرداری صاحب توشہ خانہ سے گاڑی لیں, وہ حرام ہے. ہم جائز طور پہ کوئی چیز لیں تو حلال ہے. وہ فوج کو نواز شریف الطاف حسن گالی دے تو وہ رانگ ہے, ہم لیں تو وہ رائٹ ہے. یہ پاسبل نہیں ہے نا, آپ ایک جگہ کھڑے ہوں. میرا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے, عمران خان صاحب کے لیے ایشو نیا نہیں ہے, دس از این اولڈ ایشو نا. وہ بڑی اس پہ پالیٹکس کرتے ہیں, 2-4 ایک دفعہ تو مسٹیک سمجھ سکتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اتنے بڑے آدمی تھے. اور میں آپ کو بڑا کلیئر کیوں, اگر انہوں نے ایک مورل پوزیشن لی ہوئی تھی ان کو نہیں کرنا چاہیے, نہیں اخلاقی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جمائمہ صاحبہ کے ساتھ جب ان کی ڈیوورس ہوئی, وہ بلینز میں ڈالرز میں بلین تھی, وہ آدھی جائیداد کے مالک تھے, انہوں نے لے سکتے تھے, نہیں لیا تو اس کی غیرت ہے. تو پھر اس سے کام کس نے کروایا, کیوں کروایا, اور بار بار ہوئے, تو خان صاحب کو جھاڑو پھیرنا پڑے گا اپنے اور اپنے قریبیوں کے بیچ میں. ٹھیک, بہت شکریہ. پھر واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.